إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، تنزیہ و تقدیس، عظمت اور بڑائی، جلالت اور کبریائی، مدح اور ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو حکم الحاکمین، مالک الملک، اس ساری کائنات کو اکیلا بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، ساری مخلوق کو اکیلا ہی پیدا کرنے والا، سب کا روزی رسان، حاجت روا، مشکل کشا اور عالم الغیب ہے. پھر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں نہیں، ان گنت، لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار، بے انتہا صلاۃ اور سلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ اور سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان اور اس کا بہت بڑا کرم ہے. ہم سب اس کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں یہاں پر اپنے اس گھر میں ایک اہم دینی موضوع کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حاضری کا موقع دیا. جمع ہوئے ہم، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد اس مسجد کی انتظامیہ اور یہاں کی بالخصوص نوجوان ہمارے ساتھی کہ اس پروگرام کو جو ماہانہ بنیادوں پر کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتا تھا، اس کو دوبارہ از سر نو جاری کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری مسجد کی انتظامیہ اور ہمارے ان نوجوان ساتھیوں کی، بھائیوں کی اس محنت اور کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اسے آئندہ مجھ سے بھی بہتر علماء اور خطباء کی تشریف آوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جاری اور ساری رکھے. اسی طرح میں شکر گزار ہوں ہمارے آج کے جو مہمانان ہیں، محترم جناب الحاج خواجہ سیف الرحمن صاحب صدیقی، امیر مرکز جمعیت اہل حدیث و تحریک دعوت اہل حدیث، اور اسی طرح محترم جناب میاں عبدالشکور صاحب، اور استاد العلماء مولانا شمس الحق صاحب کے جانشین خلف الرشید محترم جناب حافظ محمد ابراہیم صاحب، اور اسی طرح ہماری یہاں کی جماعت کے اور مسجد کے انتظامیہ کے محترم حاجی صاحب، حاجی محمد یوسف صاحب، اور دیگر جتنے بھی احباب اور افراد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی عمروں کے اندر صحت اور ایمان کے ساتھ اضافہ فرمائے. اور آپ احباب جتنے تشریف لائے ہوئے ہیں، دور دراز سے بھی کچھ ساتھی دور کے نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا یہاں تشریف لانا قبول و منظور فرمائے. اور
یہاں کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی ہمارے گناہوں کی مغفرت اور معافی کا ذریعہ بنا دے۔ جیسا کہ اعلان میں بھی بتایا گیا ہے اور اشتہارات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ تو کسی بھی واقعہ کو، کسی بھی قصے کو، کسی کی خبر کو اگر جانچنا اور پرکھنا ہو تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک انداز اور اسلوب کے ساتھ ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی شخص خبر لے کر، تو تم اس کی تحقیق کرو، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ محض سنی سنائی باتوں کو بنیاد بنا کر اس کے اوپر ایک لمبی چوڑی عمارت کھڑی کر لینا، یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ شریعت کا دستور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول دیا، ضابطہ دیا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس واقعے کو دیکھنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ اعلان میں بتایا گیا اس کی تاریخی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، مگر میں تھوڑا سا اس مہینے کے حوالے سے اس کی شرعی حیثیت بھی تھوڑی سی بیان کروں گا۔ بنیادی طور پر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ قرآن کریم نے ان کی وضاحت نہیں کی، ان کی وضاحت صاحب قرآن یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 متوالیات، کہ ان 4 مہینے میں سے جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے 3 مہینے تو مسلسل پے در پے یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے ساتھ متصل اور اکٹھے ہیں، اور ایک چوتھا مہینہ وہ الگ سے ہے۔ جو 3 مہینے اکٹھے ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا ذو القعدۃ وذو الحجۃ ومحرم، ذو القعدۃ وذو الحجۃ ومحرم، ایک ذی قعدہ کا مہینہ، ایک ذو الحج کا مہینہ اور ایک محرم کا مہینہ، یہ 3 اکٹھے ہیں مسلسل پے در پے ایک دوسرے کے ساتھ متصل اور ملے ہوئے۔ اور چوتھے مہینے کے متعلق فرمایا کہ وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 3 اکٹھے، یہ 3 مہینے اکٹھے، اور ان مہینوں کی جو حرمت ہے اس کی اصل اساس، اصل بنیاد اگر ہم اس پر غور کریں وہ کہ ان 3 مہینوں میں سے اصل حرمت والا مہینہ ذو الحج کا ہے، جو درمیان میں اصل حرمت والا مہینہ وہ کون سا ہے؟ ذو الحج کا ہے، جس مہینے میں فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین اور مقرر فرمایا اور حج کو فرض کیا ہے اس مہینے میں ادا کرنا، وہ ذو الحج کا مہینہ جس میں ایک شخص اپنے حق حلال کی کمائی کے ساتھ احرام باندھ کر بیت اللہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جو بیت اللہ ہے وہ مسجد الحرام میں واقع ہے، اور مسجد الحرام بلد الحرام میں واقع ہے، اور وہ بلد الحرام ایک محدود مواقیت کے حدود کے اندر ایک عزت اور حرمت اور مقام کے اوپر واقع ہے۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو مقرر کیا، منتخب کیا ذو الحج کے لیے، تو یہ مہینہ بھی حرمت والا، وہ مقام جہاں جا کر حج کرنا ہے وہ مقام بھی حرمت والا، وہ شہر بھی حرمت والا، اور اس شہر کے جس گھر میں جا کر حج ادا کرنا ہے وہ گھر بھی حرمت والا، اور وہ گھر جس مسجد میں واقع ہے وہ مسجد بھی حرمت والی۔ اور پھر جو شخص احرام باندھ کر جا رہا ہے، محرم ہے، احرام باندھ کر جانے والا، وہ بھی کیا ہے؟ حرمت والا۔ اور اس مناسبت سے جو چیز بھی حج کے ساتھ
تعلق رکھتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حرمت اور عزت عطا کرتا چلا جائے گا. حتیٰ کہ وہ جانور جو حاجی حج کے موقع کے اوپر وہاں میدان عرفات میں ذبح کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو بھی حرمت والا قرار دیا ہے. حتیٰ کہ یہی نہیں، ان جانوروں کے گلوں کے اندر پڑے ہوئے ٹوٹے پھوٹے جوتوں کے پرانے ہار، جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ قربانی کا جانور اللہ کے گھر میں جا کر، وہاں بیت اللہ کے قریب جا کر حج کے موقع کے اوپر وہاں ذبح کیا جائے گا، نشانی اور علامت اس کے گلوں کے اندر ایک ٹوٹے ہوئے جوتوں کے ہار کی صورت میں ڈال دی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوتوں کے ٹوٹے ہوئے اس ہار کو بھی حرمت عطا کر دی ہے. یہاں تک کہ اس کے اوپر ڈالی ہوئی جل اور ڈالا ہوا کپڑا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرمت اور ایک عظمت عطا فرما دیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. لوگوں خیال کرنا کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کے اوپر، ان کے گلوں میں ڈلے ہوئے جوتیوں کے ہار ہیں اور ان کے اوپر جو کپڑے ہیں، اور اسی طرح جو بذات خود وہ جانور ہیں اور جو حج کرنے کے لیے لوگ ارادہ کر کے ابھی جا رہے ہیں، وہاں قصد کر کے احرام پہن کے جا رہے ہیں، خیال کرنا یہ تمام چیزیں حرمت والی ہیں، اور تمہارے لیے لازم ہے کہ تم نے ان کی حرمتوں کو توڑنا نہیں ہے، پائمال نہیں کرنا، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا تقدس اور ان کو ایک جو مقام دینا ہے تم نے خیال کرنا ہے، ان کے مقام کے اوپر آنچ نہ آنے پائے، ان کی حرمت وہ پائمال نہ ہونے پائے، ان کا تقدس اور احترام برقرار رکھا جائے. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پابند بنا دیا، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، ولا الہدی، قربانی والا جانور، ولا القلائد، اس کے گلے میں ڈالے ہوئے پٹے، اور ولا آمین البیت الحرام، کہ جو بیت اللہ الحرام کی طرف ارادہ کر کے حج کے لیے جا رہے ہیں تو تم نے ان کی بھی حرمت کو پارا نہیں کرنا ہے، اس کو تم نے آنچ نہیں آنے دینی ہے، ان کی حرمت کو تم نے برقرار رکھنا ہے، تقدس اور احترام کے تقاضوں کو تم نے پورا کرنا ہے. یہ حرمت والے مہینے، در حقیقت ان میں جو حرمت ہے اس حرمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے ان حرمت والے مہینوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں کا کیا حکم ہے. قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے ان میں جنگ کرنا، قتال کرنا، لڑنا، خون خرابہ کرنا، دنگا فساد کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. حالانکہ سوچیں، قتل کرنا کسی کو ناحق یہ ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، ویسے ہی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، بڑا جرم ہے. کسی کا خون ناحق بہانا گناہ ہے، صرف گناہ نہیں بڑا گناہ ہے. مگر پھر اس مہینے میں خصوصیت سے روکا جا رہا ہے. عام مہینوں میں بھی وہ حلال اور جائز نہیں تھا، مگر اس مہینے میں خیال کرنا. کیوں؟ اس مہینے کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو عام دنوں میں کیا جانے والا گناہ ہے، ان دنوں میں اور ان مہینوں میں اگر وہی گناہ کیا جائے اس کی سزا اور اس کے عذاب کے اندر کئی گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اسے کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یہ ان مہینوں کی حرمت کا ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ تم نے ان مہینوں کی حرمت کا خیال کرنا ہے. جیسے رمضان المبارک میں عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی عبادت کے اجر اور ثواب کو بڑھا دیتا ہے، عبادت کے اجر اور ثواب کو کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے. ان مہینوں میں گناہ کرنے کو بھی اللہ تبارک و تعالی کئی گنا بڑھا دیتا ہے. یہ ہے مفہوم قل قتال فیہ کبیر، کہ ان میں قتال بڑا جرم ہے. اللہ اکبر. بلکہ ایک صحیح حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عام حالات میں کیے ہوئے گناہ کی توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتا ہے، مگر ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا کیا ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کو جو شخص پامال کرتے ہوئے کوئی گناہ اور نافرمانی کا کام کرتا ہے تو بعض معاملات میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بدبخت اور بد نصیب شخص کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. یہ تقاضا ہے. اللہ اکبر. منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ان میں حرمت والے ہیں. کیا کرنا ہے ان مہینوں میں؟
فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر تم نے ظلم نہیں کرنا، اپنے آپ پر تم نے ظلم نہیں کرنا۔ یہاں اپنے آپ پر ظلم کرنے کا معنی گناہ ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کیے، نافرمانیاں کی، تو خیال کرنا میری رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا ہے۔ تو لا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں تم نے گناہ نہیں کرنے، نافرمانی کے کام نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اگر دیکھیں، بعض شخصیات کے حوالے سے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، بعض مقامات کے حوالے سے، بعض، اللہ اکبر، بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ، وہاں پر کیا ہے؟ حرمت کا تقاضا۔ حرمت کا تقاضا وہ یہ ہے انسان تو انسان رہے، جانوروں کو بھی عزت دی گئی، احترام دیا گیا، انسان کو بھی عزت دی گئی، احترام دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس حرمت والے مقام کے اندر، جو حرمت والا علاقہ ہے، جو حدود حرم ہے، ان کے اندر بیٹھے ہوئے شکار والے جانور کو بھی تم نے وہاں سے اٹھا کر بھگانا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس مقام کی حرمت کے تقاضوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ولا یختلا خلاہا، اس کے کانٹے کو نہ کاٹا جائے، ولا یعضد شجرھا، درخت کو بھی نہ کاٹا جائے۔ صحابہ کرام نے اجازت طلب کی، اللہ کے رسول، ایک تو ویسے ہی اس علاقے میں اتنے زیادہ درخت نہیں ہے، لیکن بسا اوقات یہاں دفن کے معاملے میں اذخر جو بوٹی ہے، بوٹی چھوٹی سی جنگلی بوٹی، اس کی ضرورت پڑتی ہے قبروں کے اوپر ڈالنے کے لیے، کبھی گھروں کے اوپر ڈالنے کے لیے، آپ ہمیں تو اس کی اجازت دے دیں۔ تو پھر رسول اللہ فرمایا کہ الا الاذخر، تمہیں اس بوٹی کو تو کاٹنے کی اجازت ہے صرف قبروں میں لگانے کے لیے یا اپنے گھر کی چھتوں پر لگانے کے لیے، ورنہ اس کے علاوہ حدود حرم کا کوئی ایک پتا توڑنا، کوئی گھاس کا تیلا توڑنا، کسی درخت کی ٹہنی کو توڑنا، جڑ سے اکھیڑنا تو ایک طرف رہا، کسی ایک کانٹے کو اور کسی ایک تنکے کو چھیڑنا بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی حرمت دی، اتنا احترام دیا اس جگہ کو۔ اور سن لیجئے شخصیات کے حوالے سے بھی، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں کے متعلق واضح انداز میں قرآن کریم میں فرما دیا، لستن کأحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا درجہ اور مقام دنیا کی عام عورتوں کی طرح، تم ازواج نبی ہو، تم میرے نبی کی گھر والیاں ہو۔ صرف یہی نہیں کہ تم میرے نبی کی گھر والیاں ہو، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میں نے تو تمہیں محمد الرسول اللہ کی پوری امت کی مائیں بنا دیا ہے، مائیں بنا دیا۔ اللہ اللہ، اتنی عزت اور احترام کہ کسی کے ذہن کے اندر بھی کوئی ایسا شبہ اپنی ماں کے متعلق ذہن میں نہ آئے۔ اتنی عزت دی، اتنا احترام دیا، اتنا مقام۔ اللہ اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت عطا کر دیتا ہے، اور اسی عظمت کا تقاضا، لستن کأحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا رتبہ، درجہ اور مقام دنیا کی عام عورتوں سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے۔ اور اس مقام اعلیٰ ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، سن لو تمہاری اس عظمت کا تقاضا کہ تم میں سے جو بھی کوئی گناہ اور برائی کا کام کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، میں قیامت کے دن اس کو دوہرا اور دگنا عذاب عطا کروں گا۔ اللہ، دگنا عذاب دوں گا اس کو، دگنی سزا کو کئی گنا بڑھا دوں گا۔ اور ہاں ساتھ یہ بھی فرما دیا، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، جو فرما برداری کرے گی اللہ کی اور اس کے رسول کی، نیک اعمال کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم اس کو اس کا اجر بھی، ثواب بھی دوہرا اور دگنا عطا کریں گے۔ یہ ہے عزت کا، احترام کا تقاضا کہ ان کو نیکی کرنے پر اجر و ثواب زیادہ، اور اگر غلطی یا گناہ ہو جائے اس کی سزا بھی کیا ہے؟ زیادہ۔
اور یہی بات آ جاتی ہے حرمت والے مہینوں میں کہ گناہ ویسے بھی ہوتا ہے، سزا اس کی اللہ ویسے بھی دیتا ہے، اور جرم ہی ہے، مگر ان مہینوں کے اندر کسی جرم کو سر انجام دینا اور اس کا ارتکاب کرنا، اس کے گناہ کی شدت کے اندر اس کی سزا اور اس کے عذاب اور اس کی پکڑ، اس کے مواخذے اور اللہ تعالیٰ کے وبال کے اندر کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ حرمت کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت عطا کی، اصل میں کیا ہے؟ ذوالحج کا۔ اب حج کرنے والا جو جا رہا ہے وہ امن سے جائے، امن سے واپس آئے، اس لیے ایک مہینہ پہلے بھی اگر اس کو گھر سے چلنا پڑے وہ امن کے ساتھ جائے، اور اس کو واپس آتے آتے بھی اگر گھر تک مہینہ لگ جائے تو وہ امن سے واپس گھر پہنچے۔ اس لیے اصل مہینہ حرمت والا ذوالحج کا تھا، ایک مہینہ پہلے بھی حرمت والا حج سے مہینے پہلے بنا دیا گیا، اور ایک مہینہ حج سے بعد والا یہ محرم کا بھی حرمت والا بنا دیا گیا۔ یہ جو پہلے اور آخری یہ 2 مہینے ہیں، ان 2 مہینوں کی جو حرمت ہے وہ اصلاً نہیں ہے اس کے تابع ہونے کی بنا پر، وہ پہلے ہے یہ بعد میں، کہ حج کے لیے جانے والا آمین البیت الحرام جو قصد کر کے حج تک کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ امن، سکون، سلامتی اور پورے تحفظ اور سیکورٹی کے ساتھ بیت اللہ کا حج کرے اور گھر واپس آ جائے۔ ایک مہینہ پہلے چلے اور ایک مہینہ اگر اس کو آتے آتے واپس لگ بھی جائے تو یہ امن اور سکون کے ساتھ واپس آ جائے۔ اس لیے ایک مہینہ ذوالحج سے پہلے کا ذوالقعدہ اس کو حرمت والا قرار دیا گیا، اور ایک جو ہے مہینہ یہ محرم کا جو ذوالحج کے کیا ہے بعد ہے، اس کو حرمت والا بنا دیا گیا اسی وجہ سے۔ اور یہ حرمت، ان مہینوں کو یہ عزت، یہ احترام، یہ تقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب عطا کیا؟ کب عطا کیا؟ واقعہ کربلا کی بنا پر، جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا کی بنا پر نہیں، قرآن یہ بیان کرتا ہے یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو یہ جو عظمت عطا کی ہے، یہ جو حرمت عطا کی ہے، ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام رکھا ہے، یہ حیثیت رکھی ہے، یوم خلق السماوات والارض، یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ جب اس نظام کو اللہ نے بنایا، اس نظام کو چلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن سے ہی فیصلہ کر کے اس مہینے کو اور اس دن کو حرمت والا بنا دیا۔ واقعہ کربلا کی بنا پر ان کی یہ حرمت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کوئی زیادہ وہ نہیں تھی، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ وہاں پہنچے تو پہلے محرم کا مہینہ آیا، پتہ چلا کہ یہودیوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، 10 محرم کو روزہ رکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھی ان لوگوں نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگے کہ ان لوگوں نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دن میں فرعون کے سزا اور عذاب اور اس کے لشکر سے نجات عطا کی تھی۔ یہ دریا کو پار کر کے صحیح سالم واپس آ گئے تھے، فرعون اور اس کی فوجوں کو غرق کر دیا گیا تھا، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اس لیے یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا نحن احق بموسیٰ منہ، ہم ان سے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کا زیادہ حق رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول، زیادہ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اس دن میں کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم لا یاکل، کہ تم میں سے صبح سے لے کر اب تک اگر کسی شخص نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے فَلْيُطِمَّ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو پھر وہ نیت روزے کی کر لے اور شام تک اسی روزے کو پورا کر دے۔ جس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ بھی روزہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ صرف یہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کا جذبہ، مگر جب اگلی دفعہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا، صحابہ کو بھی حکم دیا، فضیلت بھی بیان کی، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا من صام یوم عاشوراء، کہ جو شخص اس عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے کان لہ کعدل قیام سنۃ، کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ 1 سال کے قیام، صیام اور عبادت کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے، 1 سال۔ اور ایک روایت میں لفظ آتا ہے کہ کانت لہ کفارۃ
سنتن کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ روزہ جو کہ 10 محرم کا. اب اس کے بعد یہ دوسرا سال تھا. دوسرا یہ محرم اس طرح گزرا، یہ روزہ فرض کی حیثیت میں تھا. جب اسی سال کا رمضان آیا، سن 2 ہجری رمضان آیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کے حکام اور آیات نظر فرما دی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور یہاں تک یہ حکم آ گیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو یہ مہینہ ملے تو اس مہینے میں کیا کرے؟ روزے رکھے. جب روزے رمضان مبارک کے فرض ہو گئے، صحیح بخاری کتاب الصیام میں حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کا، عاشورے کا یہ روزہ فرض تھا. جب یہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، پھر یہ تورے کا صوم یوم عاشورہ، جو صوم عاشورہ یہ محرم کا روزہ تھا، اس کو ترک کر دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر. جو روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے، جو نہیں روزہ رکھنا چاہتا نہ رکھے، کوئی حرج نہیں ہے. پہلے فرضیت تھی، یہ فرض کے درجے میں تھا، مگر اس کی فرضیت کو کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا. رمضان کے روزے فرض ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم احادیث کو، کتابوں کو دیکھتے ہیں، نبی اسلام کی سیرت اور نبی اسلام کے دور کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، تو اس قدر تذکرہ جو ہے وہ محرم کا ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف مراحل میں بعض اوقات آنے والے بعض معاملات کی پیشین گوئیاں فرمائی، آنے والے فتنوں کا تذکرہ کیا، آنے والے مختلف امت کے لیے امتحان اور آزمائش کا باعث بننے والے ایسے واقعات، ان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. خطبے کے دوران ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے آئے. بچے تھے، قمیض تھوڑی سی لمبی تھی، قمیض پاؤں کے ساتھ اڑی اور پاؤں کو جھٹکا لگا، وہ گر پڑے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے. اور یارو دیکھو تو صحیح، اب سنو ہم سے بھی حسن کا شان کیا ہے، مقام کیا ہے، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ ہیں، جمعے کا دن ہے اور تجارتی قافلہ آ گیا، کچھ ساتھی اٹھ کر چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ کو یہ پسند نہ آیا کہ کچھ لوگ وترکوک قائما، آپ کو ممبر کھڑے کے اوپر کھڑا ہو کر چھوڑ کر جو لوگ چلے گئے ہیں، انہوں نے اچھا نہیں کیا. اتنے اہم معاملے میں جب قرآن کی آیات بھی آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساتھیوں کو، ان صحابہ کو بلانے کے لیے ممبر سے نیچے نہیں اترے، وہیں کھڑے رہے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، سارے چلے گئے، نبی بلانے کے لیے نہیں گئے کہ یہ کیا ہے؟ جمعہ ہے، خطبہ ہے کہ جس کے لیے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، ہر طرح کی خرید فروخت اور دنیا کے کام دھندے چھوڑ دو. مگر جب حسن دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، پاؤں ذرا اڑا، لمبی قمیص کے ساتھ گر پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اترے اور آگے تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے گئے، اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، لے کر ممبر پہ آ گئے اور خطبے کے دوران ہی فرما دیا ان ابنی هذا سيصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی 2 بڑی بڑی جماعتیں آپس میں لڑ چکی ہوں گی، اختلاف ہوگا، خون خرابے تک جا پہنچے ہوں گی، لیکن میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے ان 2 بڑے جماعتوں اور گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا نہیں فرمائی؟ اور یہ سچی بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی بھی کوئی غلط اور جھوٹی بات نکلتی؟ جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے. جو بات بھی اس زبان سے صادر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حق ہوتی ہے. اللہ اکبر. بما نزل علی محمد وهو الحق، کہ جو کچھ بھی جناب محمد الرسول پہ نازل کیا گیا وہ کیا ہے؟
حق ہے، قرآن نازل کیا گیا تو وہ بھی حق، حدیث نازل کی گئی تو وہ بھی حق. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا تھا اللہ کے رسول میں آپ کی ہر بات کو لکھتا ہوں، مجھے کچھ لوگوں نے منع کیا، روکا، عبداللہ تو ہر بات لکھا کر، کوئی لکھنے کی ہوتی ہے کوئی لکھنے کی نہیں ہوتی، اب آپ فرمائیے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ تو لکھا کر. وہ اشار الی فمہ، اور اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ما یخرج منہ الا حق، کہ میرے اس منہ سے، میری اس زبان سے سوائے حق کے کوئی اور بات نکلتی ہی نہیں ہے. جو نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک دن صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لتمازحنا، بعض اوقات آپ ہمارے ساتھ مزاح بھی کر لیتے ہیں. مزاح، مذاق نہیں، مزاح جو حقیقت کے اوپر مبنی ہوتی ہے، ہنسنے ہنسانے کی بات. عمومی طور پر ہمارے ہاں جب ہنسنے ہنسانے کی بات ہوتی ہے وہ حقیقت سے ہٹ کے ہوتی ہے، وہ حق سچ نہیں ہوتی، من گھڑت قسم کی ہوتی ہے. بعض اوقات فضول اور واہیات قسم کی ہوتی ہے، بعض اوقات جھوٹ اور غلط پر مبنی ہوتی ہے. اس مناسبت سے صحابی نے یہ بات کر دی انک لتمازحنا، اے اللہ کے رسول آپ بھی تو مزاح فرماتے ہیں، ہنسنے ہنسانے کی بات آپ بھی تو کبھی کر لیتے ہیں نا. فرمایا کہ وہ میرے بھائی ساتھی سن لے کہ ما اقول الا الحق، اگر میں مزاح ہنسنے ہنسانے کی بھی کوئی بات کرتا ہوں تو میں وہ حق ہی کہتا ہوں، نہ حق اور غلط بات کہتا ہی نہیں ہوں. ہنسی میں بھی اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلواتا ہے وہ کیا نکلواتا ہے؟ حق کے نکالتا ہے. ایک پیشین گوئی یہ بھی تھی اور ایک پیشین گوئی اور بھی تھی کہ میرا ایک بیٹا دریائے فرات اور دجلہ کے کنارے پر اس کو ناحق طور پر قتل کر دیا جائے گا. یہ شرعی طور پر ایک اشارہ ہے، پیشین گوئی ہے اس واقعہ کربلا کی طرف، شرعی بنیادوں پر جو حسن درجے کی ہے کہ میرا ایک بیٹا اس کو جی اللہ اکبر دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے پر جو ہے وہ کیا کر دیا جائے گا؟ ظلم قتل کر دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صرف اتنی سی بات جو صحیح ذخیرے میں ملتی ہے، کچھ ضعیف اور من گھڑت قسم کی کہ شیشی دیکھی خون سے بھری ہوئی تھی تو یہ حسین کے خون کی ہے، یہ اس انداز کی چیزیں، مگر وہ سند کوئی قابل اعتبار نہیں ہے. بہرحال یہ معاملہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، جب آپ کا آخری دور تھا، آخری ایام تھے، بالخصوص جب آپ کی بیماری کے ایام تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کسی وقت نہیں جا سکتے تھے. جب بھی افاقہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ اللہ میں اور آپ بھی ہیں نا نماز کے معاملے میں میرے بھائیو کتنے سست اور غفلت کا شکار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں میں دیکھا اصل الناس، پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بتایا گیا کہ نہیں، ہم ینتظرونک، اللہ کے رسول وہ آپ کی انتظار کر رہے ہیں. اچھا میرا انتظار کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، مجھے کھڑا کرو، مجھے اٹھاؤ اور مجھے میرا وضو بنواؤ. اٹھے، وضو شروع کیا، وضو شروع کرتے ہی غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی اور وضو پورا نہ کر سکے. اور پھر جب افاقہ ہوا، پھر جب غشی ختم ہوئی، پھر پوچھا صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں وہ آپ کے انتظار کر رہے ہیں. توضؤنی، مجھے وضو کراؤ. پھر وضو شروع کیا، وضو کچھ مکمل ہوا، اٹھ کر بھئی اب مجھے لے چلو، خود نہیں جا سکتے، خود نہیں چل سکتے. اٹھتے ہیں مگر اٹھا نہیں جاتا، بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے، پھر وہی بات، اللہ، یہاں تک کہ پھر وضو بھی کیا اور اٹھنے کے کچھ قابل ہوئے، اٹھے نہیں. ایک طرف علی رضی اللہ عنہ ہے، اپنا بازو اور اپنا کندھا ان کے اوپر رکھا. ایک طرف عباس رضی اللہ عنہ ہے، چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، دوسرا بازو اور دوسرا کندھا ان کے اوپر رکھا. کہا کہ مجھے مسجد میں لے چلو. وہ اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے ہوئے رسول اللہ کو لے کر آ رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ وَتَخُطَّانَ رِجْلَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخطان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کا سہارا نہیں لے سکتے ہیں، پیروں کی ٹیک پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، بوجھ نہیں ڈال سکتے، وزن نہیں ڈال سکتے، اپنی ٹانگوں کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. اور یوں ٹانگیں گھسٹتی ہوئی آ رہی ہیں کہ اس زمین کے اوپر گھسٹنے کی بنا پر زمین کے اوپر لکیریں پڑ گئیں، کھڑے نہیں ہو سکے، بوجھ برداشت نہیں ہوا. نہ پب سنبھلتے ہیں، نہ ایڑی سنبھلتی ہے، پاؤں وزن ہی برداشت نہیں کرتے، ٹانگیں ڈگمگانے لگ جاتی ہیں، گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. اتنی پوزیشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر پھر بھی دوسروں کے کندھے کے اوپر، سہاروں کے اوپر یوں گھسٹتے ہوئے بھی آئے اور آ کر نماز کو با جماعت مسجد میں ادا کیا. پاؤں گھسٹ رہے ہیں، اللہ اکبر، آ کر نماز پڑھا دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے میں حکم دیا تھا
مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر کیا کریں؟ نماز پڑھا دیں، نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ نے کہا، حضرت حفصہ نے کہا اللہ کے رسول مر غیرہ، ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو کہہ دیں۔ یہ اللہ اکبر، کیوں؟ وہ بڑا نرم دل والا ہے، جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھے گا تو رونے لگ جائے گا، بڑا نرم دل ہے۔ اور قرآن پڑھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کان رجلا بکا اذا قرأ القرآن، جب قرآن پڑھتے تھے بہت زیادہ روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، خشیت طاری ہو جاتی تھی، انابت طاری ہو جاتی تھی، سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سنا ہوگا آپ نے مکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد ڈیوڑی کی صورت میں بنائی تھی، اور اس کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب قرآن پڑھا کرتے تھے مکہ کے کافروں اور مشرکوں کی عورتیں اور ان کے بچے یہ اکٹھے ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قرآن سنا کرتے تھے، حیران ہوتے تھے، قرآن پڑھ رہا ہے ابو بکر اور رو رہا ہے، اللہ اکبر، اور اس کی تاثیر ان کے اوپر ہوتی تھی۔ مکہ کے لوگوں نے دیکھا ہماری عورتیں، ہماری بیویاں، ہمارے بچے یہ جاتے ہیں ابو بکر کا قرآن سنتے ہیں، پھر قرآن سن کر گھر واپس آنے کے بعد پھر باتیں کرتے ہیں، یہ آیت یوں تھی، وہ مسئلہ یوں تھا، یہ بات یوں تھی، یہ کیا ہے؟ جب ان کافروں کو پتا چلا ہمارے گھر میں قرآن کی باتیں، دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، وہی کہاں سے؟ یہ ابو بکر وہاں نماز پڑھتا ہے اس کی سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یخرب علینا غلماننا ونساءنا، یہ تو ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو یخرب و خراب کر رہا ہے، ابو بکر خراب کر رہا ہے، قرآن سنا سنا۔ اللہ اکبر۔ آج کل لوگ وہابیوں کے متعلق بھی یہی کہتے ہیں، جی یہ جی نئی نسل کو باپ دادا کے دین سے خراب کر رہے ہیں، پھروا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ پرانے دور کی چلی ہوئی بات ہے، جی یخرب علینا غلماننا۔ ابو بکر ایسے قرآن پڑھتے تھے۔ اب ابو بکر صدیق کے متعلق کہا ان کو نہ کھڑا کریں، کسی اور کو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ جب بار بار کہا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انکار کیا گیا، مگر پھر فرمایا رسول اللہ نے یا ابا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے، اہل ایمان کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے مصلی پر سوائے ابو بکر کے کوئی اور کھڑا ہو کر نماز پڑھا دے۔ یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اہل ایمان کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے نماز شروع کروا دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہ کندھوں کے اوپر یوں بازو رکھ کر وزن اپنا ڈال کر پیروں کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے، چلا جا نہیں سکتا، نشان گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور جب وہاں جا کر پہنچے ابو بکر نماز کے اندر مصروف ہے، نبی آ گیا ہے تو ابو بکر کو پتا، اللہ اللہ اللہ، یہ نماز تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پتہ نہیں ہے۔ پیچھے سے صحابہ نے تالیاں بجانا شروع کر دی، کسی نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اتنے میں کچھ آوازیں سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ رسول اللہ کو آتا ہوا دیکھا، پیچھے ہٹنے لگے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مکانکا، تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں طرف بیٹھ گئے، اور ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف کھڑے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں ابو بکر کے، اور ابو بکر امام ہیں پیچھے سارے کھڑے ہوئے انسانوں کے۔ والناس یأتمون بأبی بکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکانکا، اے مکانکا، مکان کا معنی کیا ہے؟ تیرا مکان یہی ہے، تیری جگہ یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کر کے امت کے لوگوں کو سمجھا دیا کہ ابو بکر کا مقام یہی ہے، مکانکا، یہ تیرا مکان ہے۔ اور حضرت علی اور عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بٹھا کر ابو بکر ساتھ کھڑے ہیں، عباس بھی پیچھے چلے گئے، علی بھی پیچھے چلے گئے، انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اور ابو بکر آگے کھڑے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں مکانکا، یہ تیرا مقام یہ ہے، علی کھڑا ہوگا تو وہاں، اور تو کھڑا ہوگا تو میرے مصلی پر، یہ میرا مقام، اللہ یہ تیرا مقام علی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی میں ابو بکر کو امام بنوایا، مصلی پہ کھڑا کروایا، علی کو پیچھے کھڑا کروایا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے جی علی تو ان کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا۔
جب نبی کے زمانے میں پڑھ رہے ہیں، نبی کے زندگی میں 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائیں، اور ان نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں آ سکے تو نہیں آئے، ورنہ جتنے بھی مسلمان تھے وہ سارے کے سارے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ ان میں علی بھی تھے یا نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے؟ تم تو بعد کی باتیں کرتے ہو نا جی، ان کے زمانے میں نہیں پڑھی، اللہ نے نبی کے زمانے میں ہی ان سب کو پڑھوا دیا۔ ابو بکر کی نماز پیچھے، ابو بکر کے پیچھے امامت میں، اللہ اکبر۔ یہ یہاں تک بات ہے، مصلی کے اوپر کھڑا کر دی۔ انہی دنوں میں ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر دینی ایک مسئلہ پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ذرا کمزور تھی، نقاہت طاری تھی، بیماری کا غلبہ ذرا زیادہ تھا، تو آپ نے فرمایا فاتی غدا، اے بڑھیا اب چلی جاؤ، کل آنا، آ کر یہ مسئلہ پوچھ لینا۔ وہ کہتی ہے لم اجد کا، اللہ کے رسول میں اگر آؤں اور آپ کو موجود نہ پاؤں، آپ موجود، اللہ اکبر۔ آج تو لوگوں کا عقیدہ ہے نا جی، اب تک بھی موجود ہے جی، حاضر ناظر ہیں، کیا ہے؟ موجود ہیں۔ یہ صحابہ و صحابیات تھے۔ آؤ لم اجد کا، اور آپ کو موجود نہ پاؤں، پھر کیا کروں؟ فرمایا فاتی ابا بکر، اے بڑھیا اگر تو کل آئے میں موجود نہ ہوں، یعنی میری موت بھی اگر آ جائے تو پھر یہ مسئلہ آ کر پوچھنا تو ابو بکر صدیق سے آ کر پوچھنا۔ اپنے علم کا وارث بھی اسے بنا دیا، اپنے مصلی کا وارث بھی۔ خلافت کا نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا گیا۔ سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب آخری اوقات لمحات آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ دوستو، ساتھیو، بھائیو، آپ جانتے ہی ہو میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح اکٹھے ہوا کرتے تھے، تو اب میرے بعد اس نظام حکومت کو، اس نظام خلافت کو، اس نظام امارت اسلامیہ اور اسلامی نظام حکومت کو چلانے کے لیے میں نامینیٹ کرتا ہوں، متعین کرتا ہوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ میرے بعد یہ خلیفۃ المسلمین ہوں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں ان کو نامزد کر دیا۔ کوئی صحابی اٹھ کے بولا نہیں۔ ابو بکر صدیق کو منتخب کیا تھا تو کس نے؟ بولو، مقرر کیا تھا تو کس نے؟ اور جسے رسول نے مقرر کیا، جس ذات کو، جس شخصیت کو، جس خلیفے کو کس نے مقرر کیا؟ اللہ کے رسول نے۔ تو رسول اللہ کے مقرر کیے ہوئے خلیفہ ابو بکر نے اپنے بعد خلیفہ کے لیے نامزد کر کے مقرر کر دیا، کس کو؟ عمر رضی اللہ عنہ کو۔ سب متفق ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت جاری ہو جاتی ہے۔ نظام چلتا رہا، حالات اوپر نیچے ہوتے رہے۔ بات کو آگے چلاتا ہوں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ عجیب صورتحال یہ ہے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ واقعہ کربلا، واقعہ شہادت حسین کا آغاز، جو حالات شہادت حسین کے اسباب اور وجوہات بنی ہیں، ان کا آغاز اور ان کی ابتدا یکم محرم کو شہید مدینہ، شہید مسجد نبوی، شہید محراب نبوی، شہید منبر نبوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہی وہ حالات شروع ہو گئے تھے جو سبب بنے بالآخر اس واقعہ کربلا کا۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ ابھی زخمی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد 6 آدمی نامزد کر دیے، کمیٹی بنا دی کہ اب یہ امارت اور خلافت کے معاملے کو یہ حل کریں گے۔ وہ 6 صحابہ جن میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ 3 کے اندر بٹ گئے۔ حضرت علی کی طرف 3 ہو گئے، 3 حضرت عثمان کی طرف ہو گئے، پھر ان میں سے بھی سب نے اختیار دے دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو، عبد الرحمن جو تم فیصلہ کر دو گے ہمیں منظور ہوگا۔ جب سب نے ہی ان کو اتفاقی طور پر حق دے دیا، اختیار دے دیا، آپ جس کو بنانا چاہیں بنا دیں۔ اب ان کی بھی حکمت اور تدبیر دیکھیے۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اگر یہ حکومت اور خلافت کا امارت کا نظام آپ کو دے دیا جائے، جی آپ کو دے دیا جائے
آپ قبول کریں گے؟ اللہ اکبر. اور یہ بھی کہا کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا جائے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا جائے تو کیا آپ کو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ آپ بھی تسلیم کریں گے یا نہیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ عثمان کو بنا دیں گے تو میں ان کی حکومت کو تسلیم کرتا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا. اور ادھر حضرت عثمان کو کہا کہ اگر علی کو بنا دیا جائے تو میں کوئی اعتراض، کہا انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تو ان کے آپس کے معاملات تھے. اب لوگوں نے طوفان کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ ان کی اپنی صورتحال ہے. بہرحال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو نامزد کر دیا خلافت کے لیے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت وہ چلتی رہی یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی مدینہ کے اندر شہید کر دیا گیا. وہ مظلوم شہید مدینہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کی افواہ جب شہادت کی پھیلی تھی حدیبیہ کے مقام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، اب اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جس وقت تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ اور انتقام نہیں لے لیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیات نازل فرما دی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ. اللہ راضی ہو گیا ان سے. عثمان رضی اللہ عنہ کا دور یوں شہادت کے ساتھ ختم ہوتا ہے، علی رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہو جاتا ہے. اب وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے والے لوگ تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل، انہوں نے دیکھا کہ اگر ہمارے بعد کوئی ہمارے مطلب کا خلیفہ نہیں آتا تو پھر ہمارے مقاصد پورے طور پر حاصل نہیں ہوں گے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فوری طور پر امیر بنا لیا. سارے اکٹھے ہو گئے ان کے ارد گرد چاروں طرف، اور ادھر صحابہ کرام کا ایک طبقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کر رہا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا انتقام اور بدلہ لیا جائے. حضرت علی دائیں بائیں دیکھتے کہ یہی لوگ ہیں، میں اگر ان کو پکڑتا ہوں تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا. مصلحت سے کام لیتے ہوئے انہوں نے ذرا ڈیلے کی، تاخیر کی، ان کو نہ پکڑا، انتقام نہ لیا، سزائیں نہ دیں. وہ اور مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے گئے یہاں تک ایک بہت بڑی لابی بن گئی، اور اس لابی نے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی مجبور کیا کہ یہاں مدینہ میں رہ کر کسی وقت بھی صحابہ کا پریشر بڑھے گا، صحابہ کا دباؤ بڑھے گا، مطالبہ زور پکڑے گا اور علی مجبور ہو جائیں گے ہمیں سزا دینے پر. لہذا کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا کہ یہاں سے مدینہ چھوڑ کر کوفہ چلے جائیں. چنانچہ مجبور کر کے لے کر کوفہ چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ پہنچ گئے. اللہ اکبر. پردہ تو کوئی بندوبست کرا دو، یہ قوم سن دی نہیں بیٹھی، نہ سن رہا نہ کھپ پانا ہے. اللہ اکبر. کسی سیانے بندے نو بھیجو پر. کیا بات ہو رہی تھی جی؟ کوئی پلے پہ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ. ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نہیں آ رہی. خیر کوئی نہیں. شاہ جی کہہ دیں نا بھی انہیں دو چار بندے ہوندے ہی نہیں ہر جگہ پہ نا. مجبور کر کے کہاں لے گئے؟ کہاں پر؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں لے گئے. اب صحابہ کی طرف سے بھی بار بار یہ مطالبہ آ رہا تھا. اسی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ابھی تک بیعت نہیں کی تھی. یہ مطالبہ تھا آپ عثمان کے خون کا انتقام اور بدلہ لیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. مگر وہ جو ارد گرد فتنہ باز لوگ تھے، فتنہ پرور لوگ تھے، ان کو خطرہ تھا. اس لیے کوفہ میں لے جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. اور ان کی بجائے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، ان کے جو بڑے بیٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو بڑے بیٹے تھے، ان کو امیر بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، حکمران بنا دیا. وہ بن گئے. اللہ اکبر. نظام چلتا رہا. ابھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ بھی تھے جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی. اختلافات کچھ تھے. کیا ہوتا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد حج کا مہینہ آیا. یہ حج کرنے کے لیے مکہ میں آئے.
اور امیر معاویہ بھی عراق اور اس سائڈ سے حج کرنے کے لیے مکہ میں آئے. وہاں مکہ اور مدینہ ابھی تک صحابہ کرام کا مرکز تھا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے. وہ دونوں کو سمجھایا بجھایا اور ان دونوں کو ایک جگہ پر اکٹھے کیا. بات مختصر کر رہا ہوں. یہ دونوں آپس میں مل بیٹھے. جب مل بیٹھے تو شکایتیں دور ہو گئیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امیر اور خلیفہ بنا دیا. یہ وہ پیشین گوئی تھی جو رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ دو مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتیں ہوں گی جو آپس میں لڑی ہوئی ہوں گی، مگر میرا یہ بیٹا ان دو بڑی جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ صلح کروائے گا. چنانچہ بالآخر صلح ہو گئی. صلح ہو گئی مگر کچھ لوگوں کو یہ صلح پسند نہ آئی. کچھ لوگوں کو یہ صلح پسند نہ آئی. انہوں نے واویلا شروع کر دیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا. آپ تو بات کرتے ہیں نا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی. اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو ان لوگوں نے جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت عمر کو شہید کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے زہر دے کر شہید کیا ہے اور قتل کیا ہے. ان کو تلوار سے نہیں مارا گیا، تیر سے نہیں مارا گیا، زہر دے کر اس لحاظ سے اس بنا پر محدثین کا ایک طبقہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بھی شہداء میں شمار کرتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے. یہ تو پاکستان والی شہادت نہیں ہے. یہاں کسی کو پھانسی بھی لگ جائے تو وہ بھی شہید بن جاتا ہے نا جی. کسی کو سیاسی جلسے میں گولی لگ جائے وہ بھی ماشاءاللہ شہید بن جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اندرونی بیماری کی وجہ سے رسول اللہ فرماتے ہیں المبتون شہید، زہر دیا گیا، پیٹ میں ایک بیماری ہوئی جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی، جو کہ موت شہادت کی موت ہے. حضرت حسن بھی کیا ہے؟ بولو، شہید ہے. مگر ان کی شہادت کے تذکرے نہیں ہے، ان کی شہادت کا ذکر نہیں ہے، ان کی شہادت پہ مجلس نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. انہوں نے امیر بنا دیا تھا کس کو؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو. جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری ایام تھے، اپنی طبیعت کو اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد نامزد کر دیا کہ یہ حکمران ہوگا. اس وقت وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے، چونکہ اکثر ان کے ساتھ اٹھنے والے، بیٹھنے والے، رہنے والے تھے، ان میں سے کسی نے بھی کوئی بات نہ کی. لیکن جب یہ بات پھیلی، مکہ میں پہنچی، مدینہ میں پہنچی، جلیل القدر صحابہ کو پہنچی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ، حضرت انس، اتنے بڑے بڑے صحابہ جب موجود تھے تو پھر یہ یزید صحابی نہیں تھا، اگرچہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، یہ تابعی تھا، صحابی نہیں تھا. ابھی تک صحابہ کا طبقہ موجود تھا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، تو امارت کا اور خلافت کا حق صحابہ کا تھا، اس کا نہیں تھا. مگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نامزد کر دیا تو بعض صحابہ نے اس بات کو پسند نہ کیا اور انہوں نے اس کی نامزدگی کو قبول نہ کیا، نہ قبول کیا. ایک طبقہ انہوں نے اس کی حکومت کو تسلیم، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی فوت ہو گئے. ان کی وفات کے بعد اس کو امیر بنا دیا گیا، یزید کو حکمران بنا دیا گیا. پھر اس نے مختلف علاقوں میں، شہروں میں اپنے اپنے گورنر مقرر کیے، اپنے اپنے حاکم متعین کیے. اب جن شہروں میں حاکم متعین ہوتا تھا وہ بیعت لیتا تھا اپنے اس امیر کے لیے، بادشاہ کے لیے. اہل مکہ اور اہل مدینہ انہوں نے یزید کی طرف سے بھیجے ہوئے امیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. جو اس وقت مدینہ میں گورنر تھا یزید کی طرف سے، اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے مہلت دو، ٹائم دو، سوچنے دو، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا.
اس نے کہا تمہیں کل تک کی مہلت ہے، تم سوچ لو مدینہ میں۔ اللہ اکبر۔ اور جب مہلت ملی صرف ایک دن کی، ایک رات کی، راتوں رات ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے سفر کر کے مکہ چلے گئے، کیونکہ مکہ والوں میں سے کسی نے بھی ابھی تک یزید کو تسلیم نہیں کیا تھا، نہ اس کی طرف سے وہاں پر کوئی گورنر تھا۔ چنانچہ وہاں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے طور پر جو ہے نظام سنبھال لیا مکے کا، اور ادھر صورتحال یہ تھی، یہ بات پہنچتے پہنچتے کوفہ میں جا پہنچی۔ کوفہ کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر اور اس کے گورنر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اب ان کو موقع مل گیا، موقع مل گیا۔ عمر بن سعید اس وقت جو گورنر تھا، اس کے جسے یزید نے مقرر کیا تھا، مگر وہ دلی طور پر محبت رکھنے والا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بھی، صحابہ کرام کے ساتھ بھی۔ اس کے جو آرڈر آتے تھے، احکام آتے تھے، وہ ان کے اوپر پورے طور پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اور صورتحال یہاں تک کہ کوفہ کے کچھ لوگوں نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، رہتے تھے، جب پتہ چلا، انہوں نے مکہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم اس کو حکمران نہیں مانتے، اپنا سربراہ تسلیم نہیں کرتے، آپ ہمارے پاس کوفہ میں آ جائیں، ہم آپ کو اپنا امیر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک خط پہنچا، اور اس کی جو عبارت ہے اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ شیعان کوفہ آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ شیعان کوفہ، کوفہ کے رہنے والے جو شیعہ ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ پہلا جو خط ہے اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس خط کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ خط آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے، قاصد آہستہ آہستہ زیادہ ہوتے چلے گئے، سلسلہ بڑھتے بڑھتے جب 17,000 سے زیادہ خطوط جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، وفد آئے، آ کر آمادہ کیا۔ ان کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ آگے جا کر جنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی۔ انہوں نے پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لو۔ اس وقت کوفہ کا گورنر عمر بن سعید تھا، وہ چونکہ کچھ نہ کچھ نرم جذبات رکھتا تھا۔ جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے کوفہ میں، مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر 2.5 لاکھ سے زیادہ شیعہ، کوفہ کے جو شیعہ تھے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ۔ جب عمر بن سعید کو پتہ چلا، اس نے تھوڑا سا حالات کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر حالات اسے سنبھل نہیں سکتے تھے، اور یہ بات یزید تک بھی پہنچ گئی۔ اتنے میں اس نے عمر بن سعید کو تبدیل کر کے اس کی جگہ پر عبداللہ بن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا کوفہ کا، اور اسے پورا اختیار دے دیا۔ اور عبداللہ بن زیاد یہ اس گروہ کے ساتھ ملا ہوا تھا جو فتنہ پرور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے چلے آ رہے تھے، فتنہ در فتنہ، فتنہ در فتنہ۔ یہ ان گروہ کے ساتھ اس کے رابطے تھے۔ یوں صورتحال، اللہ اکبر، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں پہنچے، 2.5 لاکھ افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حالات سازگار ہیں۔ انہوں نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، یہاں امن ہے، لوگ یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، آپ تشریف لے آئیں، آپ کو حکمران مان لیا جائے گا۔ اور 2.5 لاکھ افراد نے میرے ہاتھ پر آپ کے لیے بیعت کر دی ہے، بیعت کر دی ہے۔ یہ معاملہ، خط پہنچا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت جو بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ موجود تھے، ان سے مشورہ لیا۔ جتنے بھی صحابہ تھے اس وقت جلیل قدر تمام کے تمام صحابہ کرام نے منع کیا، حسین نہ جاؤ، حسین نہ جاؤ، مگر بار بار پھر پیغام، پھر وفد جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخری وقت، آخری
جب اپنی اونٹنی پہ سوار تھے. لوگوں نے تو گھوڑا نکال لیا نا, اپنی اونٹنی پہ سوار تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روکا, یا ابن امی, یا ابن اخی, ہو چاچا کے بیٹے ہو, میرے بھتیجے, 2 رشتے لگتے تھے, رک جاؤ, تم نہ جاؤ. اگر جانا بھی ہے عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کر نہ جاؤ. جاؤ اگر حالات وہاں سازگار ہوں گے تو پھر انہیں بلوا لینا. یہ چل پڑتے ہیں رکاوٹ کے باوجود. چلتے چلتے راستے میں پہنچتے ہیں ایک مقام پر. وہاں پر اطلاع ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے. جب پتہ چلا, اس مسلم نے تو میری طرف خط لکھا تھا کہ حالات ٹھیک ہے, سازگار ہیں, کوئی خطرہ نہیں ہے, اور میرے ہاتھ پر 2.5 لاکھ افراد بیعت کر چکے ہیں, پھر اس کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر حالات سازگار نہیں ہے.